مقصد بعثت محمدی اور اس کے نتیجے میں فرض رسالت امت وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں اعلیٰ آیا ہے دو طرف۔ اسی طرح ہم نے مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ آپ کوئی چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہیں، اس کے بھی ایمز اینڈ آبجیکٹس مرتب کرتے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں، اس کے آرٹیکل ایسوسیشن کے ساتھ میمورنڈم پہلے ہوتا ہے، کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیا کاروبار کرنا ہے؟ کیا سکوپ ہے اس کمپنی کا؟ کیا سکوپ ہے بزنس کا؟ تو تمہیں امت بنایا کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف، اور رسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہ۔ یہ اعلیٰ کا میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اب ذرا ادھر ادھر نہ ہو آپ کا ذہن کہ رسول امت کے خلاف کیسے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ رسول تو امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ امت کے خلاف، علیکم شہیدہ، تمہارے خلاف۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ رسول آیا، اس نے دعوت پیش کی۔ اب اگر قوم نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، اپنے طرز عمل کے اب یہ پورے طور پر ذمہ دار ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت بڑی عجیب ہے اور اس کے ساتھ واقعہ وابستہ ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ زیادہ ہی اس سے حظ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، پہلی آیت سے لے کر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے حضور بھی گردن جھکائے ہوئے سن رہے ہیں، سارا مجمع سن رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، اور آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ فرمایا حضور نے بس حسبک بس کر۔ اب جو اٹھا کر سر دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا۔ اس کو آج کی اصطلاح میں آپ سمجھیں گے پروزیکیوشن وٹنس۔ ہر امت کا رسول اس امت کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں پلی لے سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ چنانچہ یہ جو ہے 2 مرتبہ اور وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورہ نحل میں آیا ہے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورہ قصص میں آیا ہے۔ اتنا اہم مضمون ہے یہ۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگا، اس لیے کہ بار بار یہ باتیں ریپیٹ تو ہوئی ہیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا کہ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع جمع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس خطبے میں آپ نے، بہت اہم خطبہ ہے، اس کے شاید بھی بہت سے لوگوں نے کیے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہے کہ اصل میں حجۃ الوداع میں کچھ خطبہ آپ نے عرفات میں دیا، کچھ منی میں دیا، کچھ کہیں اور دیا، کچھ لوگوں نے ان سب کو جمع کیا ہے، کچھ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ حال ہی میں کتاب چھپ کر آئی، اتنی موٹی کتاب خطبہ حجۃ الوداع میرے پاس آئی، بڑی تحقیق کی اس شخص نے، بڑی تحقیق کی۔ لیکن یہ کہ اس میں آپ نے اپنی تعلیم کے جو اہم نکات ہیں انہیں بار بار بیان کر کے، اور اس کے بعد سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟
اور پورے مجمع نے کہا، اور یہ عام عادت کے خلاف ہے۔ صحابہ حضور کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، چپ رہتے تھے کہ شاید حضور بس اس کے بعد کچھ فرمائیں گے، خود ہی وضاحت کر دیں گے۔ یہاں اور عام طور پر جواب ہوتا تھا مختصر، یہاں جواب بہت مفصل ہے۔ اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ ہم گواہ ہیں حضور، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ دین آپ کے پاس امانت آیا تھا، ہمارے لیے بھیجا تھا اللہ نے۔ یہ قرآن آپ کے پاس تو امانت تھا، بھیجا تو ہمارے لیے تھا۔ آپ نے امت کا حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ آپ نے گمراہی کے بادل، گمراہی کے اندھیارے ختم کر دیے۔ ہم گواہ ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، الا هل بلغت، اور 3 دفعہ جواب، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ یہ 3۔ اس کے بعد اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسی کا نقشہ وہاں ہوگا جب امت محاسبے کے لیے آئے گی، نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ کہ میں نے پہنچا دیا تھا، اے اللہ انہوں نے گواہی دی تھی، میں ان سے گواہی لے کر آیا تھا، میں نے پہنچانے کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کا ایک پہلو اور ہے بڑا باریک سا، جو آپ اس بات سے لوگ جو ہیں شاید اس بات کو پسند بھی نہ کریں۔ ہمارے کوئی اپنے اپنے تصورات ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ کیا رسول سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ ہیں تو اللہ کے بندے نا آخر۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبدیت پہلے، رسالت بعد میں ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے جو میں نے بارہا دی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے، بھائی کل شام تک ذرا یہ کام ضرور کر دینا، ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے اگر وہ یہ کہتے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، آپ پتاشے کی طرف بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ غصہ کہاں رہا؟ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر۔ اللہ کے بندے میں نے تیرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے رفتار کے ذمہ دار اب تم ہو۔ یہ ہے وہ ٹرائنگل۔ ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ ہاں، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تو ہے نا جیسے کہا جاتا ہے کہ جسٹس should not only be done, it should appear to have been done۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، حساب کی ضرورت کیا ہے، حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ہر شخص کچھ لے کر آیا اللہ کے علم میں، لیکن نہیں، justice has to appear to have been done۔ آؤ لاؤ، کوئی تمہارے پاس اگر عذر ہے لاؤ، پیش کرو، دلیل ہے تو لاؤ، ہاتھوں برہانہ کرو۔ تو اس میں اب رسولوں سے پہلے پوچھا جائے گا، یہی اسی کا نقشہ ہے سورہ مائدہ کے آخر میں، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ کس قدر سخت انداز میں، پرجلال انداز، انت قلت للناس، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ ہے اصل میں شہادت۔ شہادت دنیا میں ہے دعوت، تبلیغ، بات پہنچانا، جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دینا۔ اگر انفرادی بات کہہ رہے ہیں تو انفرادی شخصیت میں اس کا نقشہ پیش کرو، اگر اجتماعی بات کر رہے ہو تو اجتماعی کا نظام قائم کر کے پیش کرو۔ یہ ہوگی حجت، یہ ہوگی شہادت، یہ ہوگی گواہی۔
اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر آئے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، یعنی ان کے خلاف گواہ دینے والے. اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ان کو، پوری نوع انسانی کو. We had conveyed your message to all the humanity at large. دو گواہی. اگر نہیں دیتے ہو تو دنیا کا الزام تم پر آئے گا. اللہ یہ تھے تیرے نبی کے نام لیوا، یہ تھے بدبخت تیری کتاب کے امین، یہ ہمیں کیا پہنچاتے، انہوں نے اس میں خود عمل نہیں کیا. تو دوسروں کے جرم کا وبال ہم پر آئے گا نہیں. یہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. قرآن پڑھتے تھے، باز نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پڑھتے تھے، تحت سے مس نہیں ہوتے تھے. سارا کاروبار ان کا سود پر چلتا تھا. اسی میں سے حج ہوتے تھے، اسی میں سے عمرے ہوتے تھے. تو مجرم یہ ہیں. سمجھ رہے اس بات؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اہم مضامین ہمیشہ قرآن میں کم سے کم دو جگہ آتے ہیں. سورہ حج کے آخر میں یہ مضمون آیا، یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. ایک یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تھوڑے سے چندے دے دیے کسی نیک کام کے لیے، بس گویا کہ ہمارا فرض پورا ہو جائے. حق کا جہاد ہی، جتنا کہ حق ہے اور جیسا کہ حق ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے کا ویسا جہاد کرو. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیونکہ ذرا تلخ بات کافی آ گئی ہے، اب یہ بہت عمدہ بات آئی ہے، وہ بھی سن لیجیے. اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ جو یہودی کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ لفظ صحیح ہے. اللہ امتوں کو چوز کرتا ہے. اجتباع کے معنی کیا ہے؟ چن لیا. اس کے ہم وزن ایک لفظ ہے استفا. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ. استفا کے معنی بھی پسند کر لینا، چن لینا. اجتماع کے معنی بھی چن لینا. ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا اپنی پسند کی بنیاد پر کسی شے کو لے لینا. ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے. کسی کا دست ہنائی ایک پھول اس میں سے توڑ لیتا ہے. اٹ از ہز چوائس، ہز اور ہر چوائس. یہ چوائس ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پر، آپ کے ذوق پر، آپ کے مزاج پر. ایک ہوتا سلیکشن. ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے، اب سلیکشن ہوگا اس کے لیے. وہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہوگی، اس میں تو سلیکشن ہوگا. یہ سلیکشن ہے اجتباع، وہ چوائس ہے استفاء. اور سورہ حج کے آخری رکوع میں دونوں لفظ آئے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی. اب یہاں لفظ جو ہے رسول فرشتے کے لیے آیا ہے، بڑا عجیب ہے. یہ دو لنکس ہیں رسالت میں. اللہ سے لیا فرشتے نے، پہنچا دیا رسول کو، رسول نے پہنچایا لوگوں کو. تو یہ اللہ سے اور عوام الناس تک بیچ میں دو لنکس ہو گئے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا، یا موسیٰ کو چن لیا، یا عیسیٰ کو چن لیا. یہ ہے استفاء. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ دو لنکس بیچ میں ہوئے.